10ویں جماعت کی طلاب، میں آپ کا معلم محمد اشرف وانی ایک اور لیکچر لے کر حاضر خدمت ہے۔ پہلے والے لیکچر میں ہم نے قصیدہ شعر آشوب، جس کے شاعر مرزا محمد رفیع سودا ہیں، اس قصیدہ شعر آشوب کے پہلے 8 اشعار پر ہم نے بات کی تھی۔ آج ہم قصیدہ شعر آشوب کے باقی اشعار کی تفہیم پیش کریں گی۔ اس قصیدے کا جو یہ 9واں شعر ہے وہ اس طرح ہے: شاعر جو سنے جاتے ہیں مستغنی الاحوال، دیکھے جو کوئی فکر و تردد کو تو یہاں ہے۔ مستغنی الاحوال کے معنی ہے جس کو کسی کی پرواہ نہ ہو، یعنی ہر چیز سے بے فکر، ہر چیز سے بے نیاز، اسے مستغنی الاحوال کہتے ہیں۔ اسی طرح فکر و تردد کہتے ہیں پریشانی کو، غم کو، مصیبت کو۔ اس شعر میں سودا فرمانا چاہتے ہیں کہ شاعروں کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ مستغنی الاحوال ہوتے ہیں، یعنی وہ ہر چیز سے بے فکر ہوتے ہیں، ہر چیز سے بے نیاز ہوتے ہیں، انہیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اس دوسرے مصرعے میں سودا فرمانا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، دیکھے جو کوئی فکر و تردد کو تو یہاں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شاعر لوگ ہر چیز سے بے فکر ہوتے ہیں، بے نیاز ہوتے ہیں، انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر پریشانی و فکر دیکھیں تو ان کے یہاں ہی ہے، یعنی جتنے پریشان شاعر لوگ ہوتے ہیں اتنے پریشان اور لوگ نہیں ہوتے ہیں، یعنی جن مصائب کا سامنا شاعروں کو کرنا پڑتا ہے اتنے مصائب کا سامنا دوسرے لوگوں کو نہیں کرنا پڑتا ہے۔ مشتاق ملاقات انہوں کا کس و ناکس، ملنا انہیں اسے جو پھلاں ابن پھلاں ہے۔ پھلاں ابن پھلاں بمانی وہ غیر شخص جس کو ہم جانتے ہیں لیکن اس کا نام ہم زبان پر نہیں لاتے، تو یہاں اشارہ ہے دولت اور حکومت رکھنے والوں کی طرف۔ پھلاں ابن پھلاں، جن کے پاس دولت ہے، حکومت ہے، تو دولت اور حکومت رکھنے والوں کی طرف یہاں سودا نے اشارہ کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ تمام لوگ ان سے ملاقات کے شوقین ہوتے ہیں۔ کن سے؟ شاعروں سے۔ مشتاق ملاقات انہوں کا کس و ناکس، یعنی کہ ہر کوئی شاعروں سے ملنا چاہتا ہے۔ ملنا انہیں سے جو پھلاں ابن پھلاں ہیں، لیکن شاعر لوگ بڑے بڑے حسب و نسب والوں سے ہی ملنا چاہتے ہیں، عام لوگوں سے وہ نہیں مل پاتے ہیں، بلکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو حکومت میں لوگ ہوتے ہیں، جن کے ہاں دولت ہوتی ہیں، انہیں سے یہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں وہ ملنا چاہتے ہیں، انہیں سے یہ لوگ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور شعر: گھر عید کا مسجد میں پڑھیں جا کے دگانا، نیت قطع تہنیت خانے زماں ہے۔ دگانا کے معنی ہیں 2 رکعت نماز، قطع تہنیت بمانی وہ قطع جو خوشی اور مبارکباد کے موقع پر لکھا جائے، اسے قطع تہنیت کہتے ہیں۔ خانے زماں، خانے زماں کے معنی ہے بہت بڑا امیر۔ پیارے بچوں، شاعر مرزا محمد رفیع سودا اس شعر میں فرماتے ہیں اگر عید کی 2 رکعت نماز مسجد میں جا کر ادا کرتے ہیں، یعنی شاعر لوگ جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ چلے جاتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے، تو نیت باندھتے ہوئے کسی رئیس یا امیر کے گھر خوشی یا مبارکبادی کا قطعہ پڑھنے کی طرف دھیان ہوتا ہے، تاکہ ان کے ہاں جا کر ان کی تعریف کریں، ان کی توصیف کریں اور وہاں سے کچھ ملے، یعنی نماز پڑھتے ہوئے بھی ان کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ ہم کسی رئیس کے پاس جا کر، کسی امیر کے پاس جا کر، کسی وزیر کے پاس جا کر اس کی مبارکبادی کے لیے اس کے ہاں قطعہ پیش کریں،
تاکہ وہ ہمیں کچھ دے سکے وہاں سے۔ ایک اور شعر، ملائی اگر کیجیے تو ملا کی ہے یہ قدر، ہوں 2 روپے اس کے جو کوئی مستوی خاں ہے۔ تو پیارے بچوں، اس شعر میں شاعر کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ کسی مسجد کے ملا کی عزت و توقیر تو دیکھیے، کسی مسجد کے پیش امام کی عزت و توقیر تو دیکھیے کہ 2 روپے اس کی جیب میں ہوں گے جو مثنوی پڑھنا جانتا ہو، یعنی جو امیروں کی تعریف کرنا جانتا ہو، جو ان کی توصیف کرنا جانتا ہو۔ اور اگر امام مثنوی پڑھنا نہیں جانتا ہو، یعنی ان کی تعریف کرنا نہیں جانتا ہو، تو اس کی جیب خالی رہتی ہے، اسے کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ ایک اور شعر، اور ما حضر اخوند کا اب کیا میں بتاؤں، یک کاسے دال عدسو جو کی دنا ہے۔ اب ایک اور پیشے کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، استاد کے پیشے کا اس شعر میں۔ ما حضر بمانی کھانا، جو کچھ کھانے کے لیے موجود ہو اسے ما حضر کہتے ہیں۔ اخوند بمانی استاد، کاسہ بمانی پیالہ، دال عدس، دال عدس بمانی مسر کی دال۔ تو یہاں پر شاعر فرمانا چاہتے ہیں استاد کے دسترخوان میں جو کچھ موجود ہوتا ہے، اگر میں اس کا بیان کروں تو وہ کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ مسر کی دال کا 1 پیالہ اور جو کی 2 روٹیاں ہوتی ہیں، یعنی سادہ سی غذا ایک استاد کے گھر میں ہوتی ہے اور وہ اسی پر گزارا کرتا ہے۔ یہ اس معاشرے کے استاد کا حال ہے کہ استاد کے ہاں جو دسترخوان موجود ہوتا ہے، جس پر وہ کچھ کھانا چاہتا ہے، تو اس دسترخوان پر کیا ہوتا ہے؟ بس معمولی سی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، مسر کی دال کا 1 پیالہ اور جو کی 2 روٹیاں ہوتی ہیں، بالکل سادہ سی غذا وہ کھاتا ہے اور اسی پر گزارا کرتا ہے۔ دن کو تو وہ بیچارہ پڑھایا کرے لڑکے، شب خرچ لکھے گھر کا اگر ہندسہ داں ہے۔ ہندسہ داں بمانی حساب جاننے والا۔ فرماتے ہیں کہ استاد بیچارہ دن میں بچوں کو پڑھاتا ہے، اور اگر وہ حساب جاننے والا ہے، اگر وہ میتھ جاننے والا ہے، تو رات کو کسی امیر کے گھر اس کو جانا پڑتا ہے اور وہاں امیر کے گھر جا کر امیروں کا حساب کتاب لکھنا پڑتا ہے۔ اس طرح ان کی زندگی مشکل سے گزرتی ہے، استادوں کی زندگی مشکل سے گزرتی ہے۔ اب کیجئے انصاف کہ جس کی ہو یہ اوقات، آرام جو چاہے وہ کرے، وقت کہاں ہے۔ شاعر فرمانا چاہتے ہیں اب آپ خود انصاف کیجئے گا کہ جس کی یہ اوقات ہو، جس کی یہ وقت ہو، وہ آرام کا 1 لمحہ کیسے گزار سکتا ہے؟ آرام کا وقت گزارنے کے لیے وقت کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ چاہے جو کوئی شیخ بنے بہر فراغت، چھٹتے ہی تو شعرا کا وہ مت انہیں زباں ہے۔ تو یہاں پر شاعر فرمانا چاہتے ہیں اگر کوئی فرصت کے لمحوں میں پرہیزگار بننے کی کوشش کرتا ہے، چاہے جو کوئی شیخ بنے بہر فراغت، اگر کوئی فرصت کے لمحات میں اچھا بننے کی، پرہیزگار بننے کی، نیک بننے کی کوشش کرتا ہے، جسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ شیخ کے نام سے پکارتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چھٹتے ہی تو شعرا کا وہ مت انہیں زباں ہے، تو وہ فوراً شاعروں کی لعن طعن کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس بیچارے کی زندگی بھی مشکل سے گزرتی ہے۔ تحقیق ہوا عرس تو کر دھاڑی کو کنگھی، لے خیلے مریداں گئی وہ بزم جہاں ہے۔ پیارے بچوں، اس شعر میں کیا فرمانا چاہتے ہیں سودا؟ کبھی اگر عرس کی خبر لگی، عرس کے معنی ہے کسی بزرگ یا مرشد کی سالانہ فاتحہ کی مجلس جو تاریخ وفات پر ہو، اس سے ہاں ہم عرس کہتے ہیں۔ عرس کے معنی شادی کی دعوت بھی ہے، طعام ولیمہ بھی ہے، لیکن یہ معنی اس کے نہیں ہے یہاں پر، بلکہ
پہلے والے معنی ہیں کسی بزرگ یا مرشد کی سالانہ فاتحہ کی مجلس جو تاریخ وفات پر ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے عرس کہتے ہیں، اسے عرس کہتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر ایک اور لفظ ہے خیل مریداں۔ خیل کہتے ہیں گروہ کو، خیل مریداں یعنی مریدوں کی ٹولی۔ اور ایک اور لفظ ہے تحقیق ہوا عرس، یعنی اگر کہیں اس کو عرس کی خبر لگی تو کیا ہوتا ہے، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ اگر عرس کی خبر لگی تو دھاڑی میں کنگھی کر کے سج دھج کر مریدوں کی ٹولی کو لے کر اس محفل میں پہنچ گئی جہاں وہ محفل لگی ہوتی ہے، جہاں وہ بزم سجی ہوتی ہے۔ ڈولک جو لگی بجنے تو وہاں سب کو ہوا وجد، کوئی کودے کوئی رودے کوئی نعرہ زنا ہے۔ یہاں پر شاعر فرمانا چاہتے ہیں کہ ایسے میں جب ڈول پر تھاپ پڑنے لگی تو یہ شیخ کیا کرتا ہے؟ تو شیخ ذوق و شوق میں آ کر جھومنے لگتا ہے، اور اس کے ساتھ جو اس کے مرید ہوتے ہیں ان میں سے کوئی اچھلتا ہے، کوئی کودتا ہے، کوئی روتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی نعرہ بازی کرتا ہے، یعنی کوئی نعرہ زنا ہوتا ہے۔ نعرہ زنا یعنی آواز دینے والا، کوئی آواز دیتا ہے۔ یعنی جب یہ شیخ اپنے مریدوں کو لے کر کہیں کسی بزم میں چلا جاتا ہے، کہ کسی بزرگ کے عرس پر چلا جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ ایسے میں وہاں پر جب ڈول پر تھاپ پڑ جاتی ہے تو شیخ وجد میں آ کر، ذوق میں آ کر، شوق میں آ کر جھومنے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی اچھلتا ہے، کودتا ہے، کوئی روتا ہے، اور کوئی آواز دیتا ہے، اونچی آواز دیتا ہے۔ بیتال ہوئی شیخ جو ٹک وجد میں آ کر، سرگوشیوں میں پھر بد اصولی کا بیاں ہے۔ تو یہاں پر شاعر کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ ٹک بمانی ذرا، وجد بمانی ذوق و شوق کی حالت۔ تو یہاں پر شاعر کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ شیخ صاحب اگر تھوڑا سا وجد میں آ کر، مستی میں آ کر بیتال ہو جاتے ہیں تو سرگوشوں میں پھر آگے چل کر بد اصولی کا بیان ہوتا ہے۔ آرام سے کٹنے کا سنا تو نے کچھ احوال، جمیعت خاطر کوئی صورت ہو کہاں ہے۔ شاعر فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ نے آرام سے کٹنے کی کچھ حالتیں سنی ہیں؟ کیا آپ نے آرام سے زندگی گزارنے کی کچھ حالتیں سنی ہیں؟ اگر دل کے سکون کی کوئی صورت نکلے گی تو کہاں نکلے گی؟ یعنی سکون کہیں نہیں ہے، آرام کہیں نہیں ہے۔ دنیا میں تو آسودگی رکھتی ہے فقط نام، عقبہ میں یہ رکھتا تھا کوئی اس کا نشاں ہے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اطمینان یا آسودگی فقط نام رکھتی ہے، اطمینان یا آسودگی، سکون فقط نام رکھتی ہے۔ کسی نے کہا ضرور ہے کہ آخرت میں شاید آسودگی نصیب ہو، اس کا نام و نشان وہاں پایا جاتا ہے، یہاں اس کا نام و نشان نہیں پایا جاتا ہے۔ سو اس پر تیقن کسی کے دل کو نہیں ہے، یہ بات بھی گویندہ ہی کا محض گماں ہے۔ تیقن بمانی یقین، عقبہ بمانی عاقبت، مرنے کے بعد کی زندگی۔ اسی طرح گویندہ بمانی کہنے والا۔ تو فرماتے ہیں اس بات کا یقین کسی کے دل کو بھی نہیں ہے کہ آخرت میں جا کر ہم سکون سے رہ پائیں گے بھی یا نہیں، لیکن فرمانا چاہتے ہیں اس بات کا یقین، اس بات کا تیقن کسی کے دل کو نہیں ہے۔ یہ تو محض کہنے والے کا وہم ہے، یہ تو محض کہنے والے کا گمان ہے، یہ تو محض کہنے والے کی بات ہے۔ آخری شعر پیارے بچوں، معاف کیجیے گا، اس قصیدہ اشعار آشوب کا، یہاں فکر معیشت ہے تو وہاں دغدغے حشر،
آسودگی ہر فیست، نہ وہ یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ کیا خوبصورت شعر ہے پیارے بچوں۔ دغدغہ، خوف، کھٹکا، دغدغہ حشر یعنی قیامت کا خوف، آخرت کا خوف، فکر معیشت یعنی روزی روٹی کی فکر، کمانے کی فکر، آسودگی ہر فیصد یعنی آسودگی اور اطمینان۔ تو اس خوبصورت شعر میں کیا فرمانا چاہتے ہیں سودا کہ یہاں فکر معیشت ہے، یعنی یہاں روزگار کی فکر ہے، تو وہاں دغدغہ حشر ہے، اور آخرت میں یعنی قیامت میں حشر کا خوف ہے، کیا پتہ وہاں سزا ملے گی یا چھوڑ دیا جائے گا۔ اور فرمانا چاہتے ہیں آسودگی ہر فیصد، نہ وہ یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ لہذا آسودگی یا اطمینان وہ لفظ ہے جو نہ تو دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں۔ پیارے بچوں، اس آخری شعر میں سودا کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ یہاں فکر معیشت ہے، یعنی دنیا میں روزگار کی فکر لاحق ہے، تو وہاں دغدغہ حشر ہے، اور دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر ہے، آخرت کا خوف ہے، حشر کا، قیامت کا خوف ہے۔ اور آسودگی ہر فیصد یعنی آسودگی یا اطمینان وہ لفظ ہے، وہ حرف ہے، نہ وہ یہاں ہے نہ وہ ہے۔ یعنی یہ اطمینان، یہ سکون، یہ آسودگی نہ اس دنیا میں انسان کو نصیب ہے اور نہ شاید آخرت میں نصیب ہوگی۔ لاڈلے بچوں، یہ قصیدہ مرزا محمد رفیع کا لکھا ہوا ایک بہترین قصیدہ ہے۔ اس قصیدہ میں سودا نے بطور خاص زمانے کی ابتری اور بد نظمی کا ذکر کیا ہے۔ پہلے چند مصروں میں انہوں نے اپنے قصیدے کی خوب تعریف کی ہے، جو آپ نے پہلے لیکچر میں پڑھا۔ وہ بھی اس طرح کہ سودا کے قصیدہ گوئی کے آگے باقی تمام قصیدہ گو بے بس ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سودا جو نظم بیان کرتے ہیں اس کا کوئی ثانی نہیں، سارے لوگ دانتوں تلے انگلی دباتے ہیں، دانتوں تلے انگلی پکڑتے ہیں کہ کیا خوب سودا نے کہا ہے۔ اس کے بعد اس قصیدہ کے ذریعے سے سودا نے زمانے کی ابتری کا ذکر کیا ہے کہ زمانے میں ہر شخص پریشان ہے، سب کو فکر معاش دامنگیر ہے، بس ایک خدا کی مخلوق فرشتے ہی ہیں جو اس فکر سے بالا تر ہیں۔ اور میں تمہیں زمانے میں کمانے کے معاش کے کون کون سے راستے بتاؤں؟ بہت سارے راستے ہیں۔ یعنی پھر آگے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ کچھ پیشوں کا ذکر کیا ہے اس قصیدہ میں سودا نے، کہ اگر آپ گھوڑا پالنے کا کام کریں یا سوداگری شروع کریں تو اس کام میں بھی کافی مشقت ہے۔ اس کے بعد سودا نے شاعری کے تعلق سے کہا کہ بڑے بڑے شعراء بھی آج کل فکر معاش سے دوچار ہیں۔ اگر کوئی ملاگر ہے، اگر کوئی ملائی کرتا ہے، اگر کوئی کسی مسجد کا پیش امام ہے تو اس کی بھی قدر نہیں ہوتی ہے، اور مثنوی خوانی کی جائے تو 2 روپے اس پر ملتے ہیں، کسی کی تعریف اگر کی جائے۔ اب اگر کوئی شیخ ہیں تو شعراء ان کو مطعون قرار دیتے ہیں۔ لہٰذا آج کے دور میں فکر معاش سے ہر کوئی پریشان ہے، امیر ہو کہ غریب، سب پریشان حال ہیں۔ ہر طرح کے کام ہیں، مگر اس دنیا میں کسی کو آسودگی یا اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص بہت زیادہ غمگین ہے، ضرورت سے زیادہ غمگین ہے، گویا اس جہان میں کسی کو کوئی بھی آرام یا راحت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ سب کا سکون، سب کا اطمینان گھرت ہو چکا ہے، چاہے کوئی امیر ہے یا چاہے کوئی غریب ہے، سکون سے کسی کی زندگی بھی بسر نہیں ہوتی ہے۔ تو فرمانا چاہتے ہیں لہٰذا انسان بدحالی، بد نظمی اور ابتری سے دوچار ہے اور شرف انسانیت سے گر چکا ہے،
گویا کہ اس قصیدہ شہر آشوب میں سودا نے زمانے کی ابتری، بدحالی اور بد نظمی کا خوبصورت پیرائی میں بیان کیا ہے۔ باقی وسلام۔